بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے ثواب جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ شام کو افطاری کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جماع کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا منع ہے، البتہ غروب آفتاب کے بعد سے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے کے 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے، لیکن اگر مسلسل 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا تم پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، عرق زنبیل کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے کہا میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو، حالانکہ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم میں سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، بلکہ منع اس لیے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو سخت گناہ بھی دیا جائے گا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے خواہشات کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ دن کے وقت روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہوں، کسی وجہ سے مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکے ہوں تو دن کے حصے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہم بستری کے 3 بڑے فوائد ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے، جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے تو اس پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو بھی نکھار دیتا ہے جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔
دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جماع کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ بڑے حیرت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر آذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیری نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے، تو اسی لیے وہاں پر موجود حضرات ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کی دعا بتائی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان شرارت نہیں کر پاتا، کیونکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جماع کرنے سے 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور جماع کرنا ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میاں بیوی ہم بستری کریں کیا ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تب ان کو کیا عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جماع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب جماع کیا جائے گا تو 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں جماع کرنے کے، لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہ کی جائے، ورنہ آپ سخت سے سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ واضح ہوا کہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ رات کو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ و استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ نیز روزہ فاسد ہونے کے بعد رمضان کے احترام کی وجہ سے دن کا باقی وقت روزے داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، اور اگر دائمی مرض یا زیادہ بڑھاپے وغیرہ کسی شرعی عذر کے بنا پر واقعتاً کفارے کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا یا 60 مسکینوں کو صدقہ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام